السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، بالآخر وہ فیصلہ آ گیا جس کے بارے میں ہم پچھلے کئی دنوں سے بات کرتے ہیں۔ ہر روز میں آپ سے یہی کہتا تھا کہ جناب بس 24 گھنٹے 48 گھنٹے 24 گھنٹے 48 گھنٹے، لیکن میں اس میں کیا کروں۔ عمران خان صاحب کی قانونی ٹیم جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، ہر دروازہ، ہر کورٹ انہوں نے اس کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹایا کہ کسی طرح اس ٹرائل کو جو ہے وہ روک لیا جائے، لیکن اب یہ فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے اور عمران خان صاحب کو جناب 3 سال قید کی سزا، 5 سال کے لیے نااہلی، 1 لاکھ روپے جرمانہ، اور اگر جرمانہ ادا نہ کیا تو 6 ماہ مزید قید کی سزا جو ہے وہ سنا دی گئی ہے۔ اور اب جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو عمران خان صاحب کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ زمان پاک میں وہ موجود تھے، زمان پاک سے جو ہے انہیں گرفتار کیا گیا۔ میں جلدی سے آپ کو صرف اس کا پہلے ذرا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ دوسرا، اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ ظاہری بات ہے آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے، عمران خان صاحب کے پاس کیا آپشنز ہیں، اور کیا یہ ان کی جو قید ہے وہ اسی طرح برقرار رہے گی یا اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور اس کے تیسرا میرا جو پوائنٹ ہوگا اس ویڈیو کے اندر وہ یہ ہے کہ اس کے سیاست کے اوپر اب کیا اثرات ہونے لگے ہیں۔ بہت سے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ آج ان کا جواب آ گیا ہے، اور میں اب اس کو کافی حد تک پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ آنے والے مہینوں، آنے والے ہفتوں کے اندر جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے، آل ویڈیوز کو پریس کیجئے۔ 7 لاکھ سبسکرائبرز کا ہم نمبر جو ہے اگلے 4 مہینے کے اندر اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ وی آر آلریڈی دیر، اباؤٹ 30% ہم اپنا ٹارگٹ اچیو کر چکے ہیں، 70% بس تھوڑا سا اور رہ گیا ہے، ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، تو آپ کی جو مدد ہے اس سلسلے میں ہمیں ریکوائرڈ ہے۔ سب سے پہلے آج ایک کورٹ کی طرف۔ آج جناب صبح جو ہے وہ 8:30 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، عمران خان صاحب کو خود حاضر ہونے کے لیے کہا گیا تھا ذاتی حیثیت میں کہ وہ کورٹ کے اندر پیش ہوں۔ عمران خان صاحب وہاں پہ موجود نہیں تھے، نہیں آئے، لاہور میں زمان پاک میں اپنی رہائش گاہ کے اوپر ہی موجود رہے۔ ان کی جو لیگل ٹیم ہے خواجہ حارث کی، گوہر علی خان کی، ان کو بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ آئیں گے۔ ایکچولی تو ان کے لیے آرڈر تھا کہ وہ آئیں اور آ کے جو ہے وہ اپنے کلوزنگ آرگومنٹس دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جورسڈکشن کا معاملہ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جناب آپ اس کو واپس جو ہے اسی کورٹ کے اندر جائیں اور جا کے دوبارہ اس کے اوپر آرگومنٹس دیں، تو آپ آ کے اپنے آرگومنٹس دیں۔ تو قانونی ٹیم کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ آئے گی اور آ کے اپنے یہ آرگومنٹس جو ہے وہ دے گی۔ 8:30 بجے وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے، اس کے بعد 1 گھنٹے کے لیے مزید ہی آگے لے جایا گیا۔ 9:30 بجے، 9:15 بجے تقریباً پھر پوچھا گیا ہاں جی آئے ہیں کہ نہیں آئے، نہیں آئے تھے۔ پھر 10:30 بجے تک اس کو معاملے کو مزید لے جایا گیا، پھر 12 بجے تک کا ٹائم دیا گیا کہ جی 12 بجے تک اگر نہ آئے تو اس کے بعد فیصلہ جو ہے محفوظ کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی یہی ہوا کہ 12 بجے تک بھی جو ہے ان کی ٹیم وہاں پہ نہیں آئی۔ 12 بجے فیصلہ محفوظ کر دیا گیا، جسے 12:30 بجے اناؤنس کر دیا گیا۔ 12:25 کے اوپر خواجہ حارث جو ہے وہ عدالت میں پہنچ گئے تھے، وہاں پہ سیشن کورٹ پہنچ گئے تھے، لیکن ٹل دین اٹ واز ٹو لیٹ۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے اپنی لیگل ٹیم کے اندر بھی جو ہے یہ چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ کسی نہ کسی کو ایٹ لیسٹ کوئی آرگومنٹس تو وہاں پہ کرنے چاہیے تھے، وہاں پہ کوئی ریپرزنٹیشن تو ضرور کرنی چاہیے تھی، لیکن میرے خیال میں یہ ڈیلیبریٹ پلوائے تھا، ایک ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ اپنے آپ کو پل بیک کیا۔ نہ عمران خان صاحب آئے، نہ ان کے وکیل آئے، بلکہ میں یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ آپ کے ساتھ ایک ٹویٹ جو ہے میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، وہ ہے ڈاکٹر موہت پیرزادہ کی۔ میں اکثر اوقات یہی کہتا ہوں کہ جو لوگ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں نا ان کو زمینی حقائق کا کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ ویسے تو کئی ایسے ہیں جن کو پاکستان میں رہتے ہوئے بھی زمینی حقائق کا کچھ نہیں پتہ ہوتا، لیکن پاکستان سے باہر رہنے والے کو تو بالکل ہی میرے خیال میں وہ بالکل ہی جو ہے وہ اپڈیٹڈ نہیں ہوتے۔ انہوں نے ایکچولی کل جو ہے وہ ٹویٹ کیا تھا، کنگریچولیشنز کین آئی سیلیبریٹ مائی ڈاٹ کنیکٹنگ اسکلز، اور اس کے بعد انہوں نے ہنستے ہوئے جو ہے وہ نشان بنایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ڈیسیژن has more or less followed my analysis and stopped the trial court of Dilawar. I had no inside information. I just analyzed, will explain more in a follow-up video podcast. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ٹرائل روک دیا ہے۔ کامران خان صاحب بھی یہ غلطی کر چکے تھے، ڈاکٹر موہت پیرزادہ نے بھی یہی غلطی کی۔ اگر ویٹ کر لیا کریں، پڑھ لیا کریں، ڈیسیجن کو پڑھ لیا کریں، جس طرح میں نے آپ کو سارا پڑھ کے سنایا تھا، اس سے کافی حد تک چیزیں جو ہیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ بہرحال الٹیمیٹلی 12:30 بجے جو ہے وہ ہمایوں دلاور صاحب نے یہ فیصلہ سنا دیا، اور وہ یہی فیصلہ تھا کہ 3 سال کی قید کی سزا، 5 سال کے لیے نااہلی اور 1 لاکھ روپے جرمانہ۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی حالیہ ہی قانون سازی ہوئی تھی جس کے اندر کسی بھی سابق آفس ہولڈر کو لیے جو ہے یا سیاستدان کے لیے وہ جو سزا تھی اسے 5 سال کے لیے لمٹ کر دیا گیا۔ تو کہ ٹیکنیکلی سپیکنگ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کہنا چاہیے شکریہ نواز شریف، تو جس کا فائدہ ان کو ہو گیا ہے، ورنہ اگر ایکچولی یہ لا پاس نہ ہوا ہوتا
تو یہ تاحیات نااہلی عمران خان صاحب کو ہو جانی تھی، کیونکہ ونس آپ کو کوئی ایسی کوئی سزا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تاحیات نااہلی تھی، جس طرح نواز شریف اور جہانگیر ترین کے کیس کے اندر ہوا تھا۔ اچھا، اب اس کے بعد ظاہری بات ہے میں بڑا حیران ہوا کہ 12:30 بجے جیسی یہ فیصلہ آیا ہے تو 12:45 بجے کے اندر لاہور کے اندر فیصلہ جو ہے وہ ادھر اسلام آباد پنڈی میں آیا ہے، اور یہاں پہ 12:45 بجے جو ہے وہ پولیس نے موومنٹ شروع کر دی۔ جیسے وہ پہلے ہی سٹینڈ بائی کے اوپر موجود تھے، ان کو کہہ دیا گیا تھا ایتھے فیصلہ آیا تھے، اوتھے تسی جا کے گرفتار کر لینا ہے۔ پولیس جناب پہنچی زمان پاک، بڑی بھاری نفری وہاں پہ پہنچی، پہلے کنال کے اوپر جو ہے وہ اس کو سیل کر دیا گیا زمان پاک کے ایریا کو، اس کے بعد پولیس وہاں پہ پہنچی اور پہنچ کے جو ہے وداؤٹ اینی ریزسٹنس ایک بھی پاکستان تحریک انصاف کا کارکن، کوئی شخص، وہ جو بڑے بڑے یوٹیوبر لونڈے لپاڑے جو آئے دن آگے پیچھے گھومتے تھے، آج جب ان کو گرفتار کیا جانا تھا ایک بندہ وہاں پہ موجود، مجھے افسوس ہو رہا تھا ان لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے عمران خان کا نام استعمال کر کے اس کی تعریفوں کے پل باندھ کے اس کے بارے میں کیا کیا جھوٹی ویڈیوز بنا کے کتنے کروڑوں روپے تم لوگوں نے کمائے، کروڑوں روپے۔ میرا بڑا دل کرتا ہے میں ان لوگوں کے نام لوں، بے شرمو، جب وہ اس شخص کو گرفتار کیا جا رہا تھا کم از کم وہاں پہ تو کھڑے ہو جاتے، وہاں پہ اور کچھ نہیں تو اس کو ہی فلم بند کر لیتے کہ جناب یہ دیکھیں عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک شخص بھی وہاں پہ آج موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی وفاداریاں کس طرح کی ہوتی ہیں، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ کو بھی پتا ہے میں کن کو لونڈا لپاڑا کہتا ہوں، ان کی جا کے ویڈیوز دیکھ لیں، پچھلے 24 گھنٹے کی 48 گھنٹے کی کیا کیا بلند و بانگ دعوے کیے ہوئے تھے۔ نہیں جی عمران خان سرخرو ہو گیا، کمال کر دیا، چھکا مار دیا، وکٹ اڑا دی، جج ہکا بکا رہ گئے، یہ سارا کچھ، اور میں کہتا رہا کہ بہت بڑی مشکل میں عمران خان صاحب، ان کو خود اس بات کا اندازہ نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد اب ان کو گرفتار کر کے شفٹ کر دیا گیا ہے جناب کوٹ لکھپت جیل، جہاں سے اس کے بعد ان کو جو ہے وہ موسٹ پروبیبلی کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے گا، ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ، اب اس کے بعد آگے کیا ہوگا، آگے عمران خان صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو عمران خان صاحب کے پاس آپشنز یہ ہیں کہ جناب اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ اپیل دائر کریں گے اور اس فیصلے کے خلاف، اور اس میں گراؤنڈز موسٹ پرابلی میں آپ کو ابھی سے بتا سکتا ہوں جو گراؤنڈز بنائیں گے وہ یہی ہوں گے کہ جی ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ، آپ نے ہمیں کہا تھا کہ جائیں جا کے آرگومنٹس دیں، ان کے آرگومنٹس جو ہیں وہ سنیں، تو ہمارے آرگومنٹس سنے بغیر ہی، جبکہ یہ خود ایکچولی نہیں آئے لیکن یہ اپنی اپیل کے اندر موسٹ پرابلی یہ کہیں گے کہ جی ہمیں سنے بغیر جو ہے ہمارے خلاف فیصلہ سنا دیا گیا، تو اس سزا کو جو ہے وہ فی الحال معطل کیا جائے۔ عام طور پہ دو چیزیں میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر دوں۔ نارملی عام بندہ جڑا ہوتا ہے نا، عام پاکستانی، آپ ہو گئے، میں ہو گیا، ہم لوگوں کی اگر ہم اپیلیں فائل کریں نا تو کورٹوں کے اندر کئی مہینے لگ جاتے ہیں کہ اس کی ڈیٹ لگے، کئی مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ سیاسی رہنما ہیں، یہاں پہ سیاسی رہنما جو ہیں وہ ان کو یہ فیسلٹی جلدی مل جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اپیل جو ہے وہ کتنی جلدی لگاتی ہے۔ ایک تو سب سے پہلے تو ان کو ویٹ کرنا پڑے گا کہ ڈیٹیل ججمنٹ اس سلسلے میں آتی کیا ہے، پھر اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے، اب ڈیٹیل ججمنٹ جب آئے گی اس کی بنیاد کے اوپر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اپیل فائل کریں گے تو اس کے بعد جو ہے موسٹ پرابیبلی عام طور پہ ریلیف دیا جاتا ہے کہ سٹے دے دیا جاتا ہے، سٹے اس سینس میں دیا جاتا ہے کہ سزا کو معطل کر دیا جاتا ہے۔ سزا کو معطل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی نااہلی ختم ہو جائے گی، نااہلی ان کی برقرار رہے گی، لیکن جو قید کی سزا ہے اسے معطل کر دیا جاتا ہے اور ریلیف دیا جاتا ہے عام طور پہ اس طرح مجرم کو۔ اب عمران خان صاحب کو کوئی ضمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی، ان کو جو ہے وہ رہائی ملتی ہے، عارضی ریلیف ملتا ہے کہ نہیں ملتا، یہ نیکسٹ سٹیج کے اوپر جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد اگلی سٹیج جو ہے وہ آلریڈی آج صبح سپریم کورٹ کے اندر بھی جو ہے ایک پٹیشن فائل کر دی گئی ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو کل کا فیصلہ تھا اس کے خلاف بھی ایک پٹیشن جو ہے وہ فائل کر دی گئی ہے کہ جناب یہ جو کیس ہے یہ دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اسی جج کے پاس بھیج دیا ہے جس کے اوپر ہمیں اعتراض تھا، اور میں نے آپ کو کل کے اندر ویڈیو میں بتایا تھا کہ سب سے بڑا جھٹکا جو عمران خان صاحب کے لیے وہ یہی ہے کہ اسی جج کے پاس یہ کیس گیا ہے جس جج کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب اور ان کی لیگل ٹیم کو کافی اعتراض تھا۔ بہرحال ایک البتہ اس کے اندر ایک اور ایلیمنٹ ہے جو میں شیئر کرنا چاہوں گا، مجھ سے ایکچولی کوئی یہ بات کر رہا تھا کہ خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے وکیل تھے، یہ نواز شریف صاحب کے بھی وکیل رہ چکے ہیں، تو کسی نے از راہ مذاق یہ بات کی کہ خواجہ حارث صاحب جو ہے نا جب بھی کسی بڑے سیاستدان کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں تو بیچارہ نااہلی ہو جاتا ہے۔ اب لیکن ویسے خواجہ حارث صاحب از اے ویری کمپٹنٹ لائر، میں لیگل سرکل سے جو میری بات چیت ہوتی ہے اچھے الفاظ میں جو ہے ان کے لیے ہمیشہ لوگ بیان دیتے ہیں کہ از اے ویری کمپٹنٹ سارٹ آف اے لائر، اور وہ اپنا پورا زور لگاتے ہیں چاہے وہ ٹیکنیکل بنیادوں کا فائدہ اٹھائے۔ ظاہری بات ہے اس پورے کیس میں بھی خواجہ حارث صاحب نے جو ہے وہ ٹیکنیکل چیزوں کا بہت فائدہ اٹھایا۔ اچھا جی،
اب یہ لیگل میٹرز تو میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب ذرا ایک منٹ کے لیے سیاست کی طرف آ جائیں اور صحافت کی طرف آ جائیں. میں پہلے سیاست کے بارے میں بات کروں گا اور اس کے بعد میں ذرا صحافت کے بارے میں بات کروں گا, اور آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں صحافت کے بارے میں کیا بات کرنے جا رہا ہوں. میں بتاتا ہوں, میں تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. سیاست کے حوالے سے دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ جو ہے وہ پارٹی کو چھوڑ چکے ہوئے تھے اس سے پہلے, پریس کانفرنسیں کر کے ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں جو ابھی تک ان کے ساتھ موجود بھی تھے, ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ ایکچولی اس چیز کا ان کو شائبہ تھا یا شک تھا کہ شاید عمران خان صاحب کو کبھی سزا نہیں ہوگی اور یہ کیسز جو ہیں اسی طرح ہی چلتے رہیں گے. اور یہ بالکل سائیڈ لائن, وہ جو آخری باؤنڈری لائن ہوتی ہے نا, یہ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ کیا بات وہاں تک جائے گی یا نہیں جائے گی. میرا خیال میں اب وہ سٹیج آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا ہو گئی ہے. اب ان میں سے کئی لوگ جو ہیں یہ سوچیں گے او ہو, ایسا مطلب ہے کہ گیم از ریئلی اوور, اب تو اس کے علاوہ اور کوئی چانس نہیں ہے. عمران خان صاحب اگر گرفتار نہ ہوتے, عمران خان صاحب کو اگر اس طرح کی سزا نہ ہوتی, تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو کینڈیڈیٹس ہوتے یا جو وہ یہ جو رہنما ہوتے, ان میں سے کئی پھر بھی جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ موجود رہتے. ابھی بھی رہیں گے, ایسا نہیں ہے کہ سبھی چھوڑ کے چلے جائیں گے, لیکن پھر بھی وہ ایسا ایک عام ایم این اے ایم پی اے جس سے شاید آپ جانتے بھی نہ ہو, جو ایک طرح پرومیننٹ لیڈر نہ ہو, وہ اب ضرور سوچے گا کہ کیا میں نے اگلا الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے نام کے اوپر لڑنا بھی ہے کہ نہیں لڑنا. ویسے تو یہ ڈاؤٹس پہلے سے موجود تھے, لیکن میری نظر میں اب یہ زیادہ پختہ ہو جائیں گے. دوسری بات یہ, کچھ بھی ہو جائے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہیں. عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں. 27 سال اس شخص نے جو ہے وہ سیاست کی. 27 سال کے اندر ایک پوائنٹ کے اوپر ہی انہوں نے سیاست کی, اور وہ تھا کرپشن کے خلاف. آج عمران خان صاحب اسی کرپشن کا الزام لگتے ہوئے جو ہے وہ جیل گئے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب کے اپنے بیانیے کو بھی ایک بہت بڑی ہٹ ہے. اور دوسری بات یہ کہ کچھ بھی ہو جائے, اگر ایک سابق وزیر اعظم کو جیل ہو رہی ہے تو اس میں کچھ زیادہ خوش ہونے والی بات نہیں ہے. اٹ از اے سیڈ ڈے فار ڈیموکریسی, اٹ از اے سیڈ ڈے فار دا ہول سسٹم. کیونکہ آپ کچھ بھی کہیں, اب میں تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر تضاد آ سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اس ملک کے 70% فیوریٹ لیڈر ہیں, 50% ہیں, 40% ہیں, 30% ہیں, میں کہتا ہوں 10% بھی ہوں, میں irrespective آف دس, لیکن وہ پاکستان کی ایک بہت بڑی عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور اگر ان کو سزا ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے کہ ان کا فالوور, ان کا جتنا بھی کارکن ہے, وہ ڈسہارٹ ہوا ہوگا, وہ اس سسٹم سے ڈسہارٹ ہوا ہوگا, وہ اس عدالتی نظام سے, اس سیاسی نظام سے جو ہے ڈسہارٹ ہوا ہوگا, اور وہ یہ کہے گا, وہ ریٹیلیٹ بھی کرنا چاہے گا. لیکن ظاہری بات ہے 9 مئی کا واقعہ ہو چکا ہے, کوئی کارکن آج وہ حرکتیں نہیں کر رہا جو لاسٹ ٹائم ہوئی تھی, تو ابھی تک نہیں کر رہا جب تک کہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, آگے کا مجھے نہیں پتا, لیکن وہ آج ڈسہارٹ ہوا ہوگا. اور اگر یہی صورتحال چلتی رہی تو موسٹ پرابلی اگر عمران خان صاحب الیکشن ہی نہ لڑ سکے, یا پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی کہا ہوا ہے کہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کروائیں. اب ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر اب پی ٹی آئی اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کرواتی ہے, عمران خان صاحب تو نااہل ہیں. عمران خان صاحب وہ انٹرا پارٹی الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے اب, کیونکہ وہ سزا یافتہ ہیں. تو اگر وہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں لڑ سکتے تو اس کا مطلب ہے اب وہ چیئرمین پی ٹی آئی کی سیٹ کے اوپر بھی نہیں بیٹھ سکتے, کیونکہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب ان کو سزا ہوئی تھی تو بعد میں انہوں نے سینٹ کے ٹکٹ ایشو کیے ہوئے تھے, تو سارے ٹکٹ کینسل ہو گئے تھے کہ جی یہ نواز شریف کے سگنیچر سے جو ہے نا یہ ٹکٹ ایشو ہوئے ہیں. تو عمران خان صاحب کی اس نااہلی کے بعد جو ہے وہ اب انٹرا پارٹی الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے. تو ان کے لیے بھی جس طرح نواز شریف کا صاحب کو قائد بنا دیا گیا تھا نا نون لیگ کا, ایکچولی الیکٹڈ عہدہ نہیں تھا, تو عمران خان صاحب کے لیے بھی اب یہ کرنا پڑے گا. پرابلم یہ ہے کہ اگر اب آپ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرواتے تو وہ جو بلے کا نشان وہاں پہ الیکشن کمیشن کے اندر جو درخواست کی نا, وہ بلے کا نشان بھی جائے گا ہاتھ سے. تو یہ جو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ سیاست کے حوالے سے بہت بڑا ڈومینو افیکٹ ہے. اور دوسری بات میں لوگوں کے حوالے سے جو میں کہہ رہا تھا, اس میں ظاہری بات ہے مسلم لیگ نون کے لوگ بہت خوش ہو رہے ہوں گے آج کے ایڈا وڈا سی بھائی جڑا ہے ٹا آتا ہے, وہ ظاہری بات ہے وہ تو بھنگڑے ڈال رہے ہوں گے, مٹھائیاں بانٹ رہے ہوں گے, لیکن یہ اوور آل اس نظام کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. میں اس کو آج یہ پریڈکٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. اب آ جائیں ذرا صحافت کی طرف. مجھے وہ تمام چہرے یاد ہیں, مجھے وہ تمام اینکرز یاد ہیں کہ جس دن نواز شریف کو سزا ہوئی تھی تو جس طرح گلا پھاڑ پھاڑ کے انہوں نے کہا تھا اور جناب سزا ہو گئی ہے, سزا نااہل قرار دے دیا گیا ہے, اور یہاں پہ چند ایسے اینکر تھے جنہوں نے اینج کر کے جو ہے نا وکٹری کے نشان بنائے تھے, ٹھیک ہے, اور اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کو نواز شریف سے کتنی نفرت ہے. لیکن میں یہ, اور ساتھ ہی ساتھ ایک پاکستان کے بڑے مشہور چینل نے اس کے بعد نواز شریف کے حوالے سے جب ٹکر چلاتے تھے تو وہ ہمیشہ لکھتے تھے نااہل نواز شریف, نااہل نواز شریف. ہر ٹکر کے بعد, ہر ہیڈ لائن کے اندر, ہر بریکنگ کے اندر نااہل نواز شریف کا لفظ لکھا جاتا تھا. اتنی نفرت تھی ان کو نواز شریف سے. اب مجھے آج انتظار ہوگا کہ کیا صحافتی اصولوں کا
پاس رکھتے ہوئے آج وہ نااہل عمران خان لکھیں گے؟ کتنی دل کے اوپر چھریاں چلیں گی جب اگر ایسا لکھنا پڑا؟ میرا نہیں خیال وہ لکھیں گے، میرا نہیں خیال. لیکن میں نے جس طرح بات آپ سے کی کہ صحافت جو ہوتی ہے نا کسی کے مخالف نہیں ہوتی. صحافت جو ہوتی ہے وہ نیوٹرل ہو کے سچائی کا ساتھ دینے کا جو ہے وہ نام ہے. میں چاہتا تو آج آپ جانتے ہیں میں عمران خان صاحب کی بہت مخالفت کرتا ہوں، مجھے عمران خان صاحب کی طرز سیاست سے بہت اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود آج کے دن بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دس از اے سیڈ ڈے فار ڈیموکریسی. اس لیے کیونکہ 27 سال تک اس سسٹم کے اندر ایک شخص جو سیاستدان کے طور پہ یہاں پہ رہا، جو اس عوام میں مقبول ہوا، جو اس ملک کا وزیر اعظم رہا، خاص طور پہ اس ملک کی یوتھ کے ساتھ جو اٹیچ رہا، اور اس یوتھ کو پچھلے 10 12 15 سال میں اس نے جس طرح بھی ہانک کے وہ لے جاتا رہا ارسپیکٹو، لیکن وہ ان کا لیڈر رہا ہے. 18 سے 30 سال کا یہ جو ایج گروپ ہے، اور خاص طور پہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں، وہ ان کا ایک بہت بڑا لیڈر ہے. آج اگر وہ اس سسٹم سے نااہل ہوا ہے تو یہ اٹ از اے سیڈ ڈے فار ڈیموکریسی. وہ میرٹ کے اوپر ہوا، ایک سازش کے تحت ہوا، میں ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، وہ ایک بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، لیکن ایک افسوسناک دن ہے آج کا دن جو ہے. اور میں ان صحافیوں کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا. میں چاہوں گا آپ سے، میں نے پہلے بھی بات کی ہے، یہ جتنا لونڈا لپاڑا ہے ان سب کی پچھلے 2 3 دن کی ویڈیوز جا کے اٹھا کے دیکھیں اور دیکھیں کہ یہ کیا غلط لوگوں کو تھمبنیلز لگا کے. میں دیکھ رہا تھا ایک کا ان کی قانونی ٹیم نے جو ہے چونکا کے رکھ دیا، چکا کے رکھا جائے لیڈر تہاڈا جیل وچ پہ ہے، ٹھیک ہے، ہی از بیہائنڈ بارز ٹوڈے، یہ چکا کے رکھا ہے. تو یہ ان لوگوں کی کریڈیبلٹی ہے کہ آپ لوگوں سے اس طرح جھوٹ بولتے ہیں، کبھی بھی سچی بات نہیں بتائیں گے آپ کو. عمران خان کی تصویریں استعمال کر کے، عمران خان کا نام استعمال کر کے پی ٹی آئی کے فالوورز کو بیوقوف بنائیں گے اور اسی طرح کے لارے لپے لگائیں گے، لیکن آپ کو سچ نہیں بتائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بہت بڑا دن ہے. بڑا دن اس حوالے سے نہیں ہے کہ سیلیبریٹری دن ہے، میں پلیز اس کو یہ مت سمجھے گا. نیوز کے حوالے سے، پاکستانی جمہوریت کے حوالے سے جو ہے کہ ایک اور سابق وزیر اعظم اس کو بھی سزا ہو گئی. ذوالفقار علی بھٹو سے یہ سلسلہ شروع ہوا، محترمہ بے نظیر بھٹو، نواز شریف، یوسف رضا گیلانی، جتنے نام آپ کے ذہن میں آتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس سے پیچھے بھی چلے جائیں تو آپ کے دیگر اور جو وزراء اعظم 1950 سے جو شروع ہوتے ہیں، ایک اور سابق وزیر اعظم کو اس ملک کے اندر جو ہے وہ سزا سنا دی گئی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.